جی ناظرین، آج ہم کچھ گفتگو لیڈرشپ کے بارے میں کریں گے۔ اگر ہم دیکھیں کہ مسلم نیشن کے لحاظ سے لیڈرشپ میں ہم سب سے پہلے آتے ہیں، اور جو دنیا کو آج جتنی ایجادات ہوئی ہیں، سائنس نے جتنی ترقی کی ہے، اس کے پیچھے مسلمانوں کا ہاتھ ہے اور ان کی محنت ہے۔ مائیکل ہارٹ نے جو بک لکھی تھی دی 100، اس میں بھی اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 پہ رکھا ہے۔ اسی طرح سے ایک تھامس کارلائل نے ایک بک لکھی تھی دا ہیروز اینڈ ہیرو ورشپ، تو اس نے ہیروز میں حضور کو سب سے پہلے اس نے مینشن کیا، حالانکہ وہ خود کرسچن تھا۔ تو آج بھی جو ہے مینجمنٹ سائنسز میں کہا جا رہا ہے کہ سب سے بڑی خوبی جو ہے وہ آنیسٹی ہے، اور اگر مسلم ہوتے ہوئے اگر ہم آنیسٹ نہیں ہو سکتے تو پھر ہم اور دنیا میں کیا کریں گے۔ لہٰذا آنیسٹی اتنی بڑی خوبی ہے کہ اگر اسی کو اپنا لیں تو دنیا میں جو اسی خوبی کی بنا پہ بزنس کے لحاظ سے، لیڈرشپ کے لحاظ سے، کاروبار کے لحاظ سے، ٹرسٹ کے لحاظ سے آپ دنیا میں بہت بڑی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ہمارے نوجوان کیا کہتے ہیں۔ دیکھیں بے روزگاری ہے اور حالات ایسے ہیں، اس کا رونا روئیں گے، ٹیچر ہمیں اچھے نہیں ملے، ادارہ اچھا نہیں ملا وغیرہ، یا پیرنٹس نے صحیح ہماری تربیت نہیں کی، یا ٹیچرز، اسکول، پیئرس، دوست، تو ہم ساری رسپانسبلٹی دوسروں پہ ڈالتے ہیں۔ اپنے اوپر ذمہ داری ڈالنا ضروری ہے۔ اگر آج آپ کو دنیا میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو ٹیک رسپانسبلٹی، آپ خود رسپانسبلٹی لے کے اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ سیلف ڈیولپمنٹ کا دور ہے۔ ایک اور بک کا میں ذکر کروں گا، اور وہ ہے 7 ہیبٹس آف موسٹ افیکٹو پیپل، اور وہ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ 7 عادات ہیں، اگر ان کو ہم اپنا لیں تو کامیابی آپ کے لیے ناگزیر ہو جاتی ہے۔ تو اسٹیفن کوی نے جو اس میں 7 باتیں بیان کی ہیں، اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ بی پرو ایکٹیو، کہ سب سے پہلے تو آپ آگے بڑھ کے اپنی ذمہ داری پوری کریں اور لیڈرشپ کا اظہار کریں، اور ایسے ہی ہے جیسے آگے بڑھ کے جام کو خود اٹھا لینا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ بگن ود این اینڈ ان مائنڈ، آپ کوئی بھی کام شروع کریں، کوئی پروجیکٹ شروع کریں زندگی میں، تو سب سے پہلے دیکھیں کہ مجھے آؤٹ کم کیا چاہیے، اس کا انجام کیا ہوگا، اور مجھے اس میں کامیابی کیسے ملے گی۔ تو اس کا جو اینڈ رزلٹ ہے اس کو پہلے سے ذہن میں رکھ لینا چاہیے۔ اس کے بعد ان کا جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ فرسٹ تھنگز فرسٹ، چیزوں کو پریارٹی دینا، کس چیز کو آپ نے اہمیت دینی ہے، کس چیز کو آپ نے دوسرے نمبر پہ رکھنا ہے۔ اب دنیا میں 2 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، کام ہوتے ہیں، ایک ارجنٹ اور ایک ہوتا ہے امپارٹنٹ۔ امپارٹنٹ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے ایگزام دینا ہے، ارجنٹ تو یہ ہے کہ آپ پیپر دینے جا رہے تھے، راستے میں کوئی مسئلہ آ گیا، آپ کی گاڑی خراب ہو گئی، موٹر سائیکل کو کچھ ہو گیا، تو آپ یہ نہیں کہ آپ پہلے آپ اپنی گاڑی کو ٹھیک کرائیں گے، بلکہ اس کو بے شک وہیں چھوڑ کے کسی میکینک کے پاس چھوڑ کے آپ جا کے پیپر دیں گے، وہ امپارٹنٹ ہے۔ وہ جو مسئلہ پیدا ہوا تھا وہ ارجنٹ تھا، تو آپ نے ہمیشہ امپارٹنٹ کو اہمیت دینی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرسٹ تھنگز فرسٹ۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ سینرجائز یہ ہے کہ آپ جو ہے، ایک تو انرجی ہوتی ہے آپ کی ایک بندے کی، ایک بیٹری کی ایک انرجی ہوتی ہے، بہت ساری بیٹریز کو آپس میں کنیکٹ کر دیں تو وہ سینرجی بن جائے گی۔ یعنی ایک بندے کی انرجی کم ہے، بہت سارے لوگ مل کے جب اس کو کام کریں گے تو وہ زیادہ افیکٹو ہوگا، تو اس کو کہتے ہیں ٹیم ورک۔ تو آپ نے ٹیم ورک میں بھی جانا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ بی فرسٹ ٹو لسن، یعنی پہلے ہم سنیں اگلے کی بات، پھر اس پہ ہم کوئی اندازہ لگائیں اور پھر اس پہ عمل کریں۔ ورنہ اگر ہم سنتے نہیں ہیں تو ہم ذرا سی بات پہ ریئیکٹ کرتے ہیں۔ ریئیکٹ کرنے کی بجائے یہ پہلے سنیں پھر ایکٹ کریں۔ تو اس کے بعد 6 نمبر پہ وہ کہتے ہیں کہ تھنک ون ون، یعنی پہلے نیگوشیشن میں یہ ہوتا تھا کہ ہم اگلے بندے سے مذاکرات یہ کرتے تھے، نیکسٹ کو ہم نے ہرانا ہے، بس ہم نے جیتنا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، تھنک ون ون، کہ 50% یو ون 50% آئی ون، یعنی دونوں فریقوں کو کچھ ملے گا تو آپ کے کام میں مذاکرات کامیاب ہوں گے۔ اور ویسے بھی آپ کسی کے ساتھ بزنس کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، دونوں فریقوں کو فائدہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ گیو مور دین واٹ یو ٹیک، یعنی جتنا آپ کو ملتا ہے اس سے زیادہ آپ خدمت کر کے دکھائیں۔ تو اینڈ میں انہوں نے یہ جو 7واں نمبر ہے انہوں نے بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ
شارپن دا سا یعنی آری کو تیز کرتے رہیں. اگر کوئی کاریگر ہے اپنے اوزاروں کو وہ تیز کرتا ہے. اگر کوئی لکڑہارا ہے وہ آری کو اگر تیز کر کے جا کام کرے گا تو 6 گھنٹے کا کام وہ 2 گھنٹے میں کر لے گا. تو یہی بات یہ ہے کہ اپنی ٹریننگز کو آپ جاری رکھیں اور ان ٹریننگز کے ذریعے گویا آپ اپنے اوزاروں کو تیز کرتے ہیں, آپ سکلز حاصل کرتے ہیں اور آپ ایسی انفارمیشن اور اویئرنیس حاصل کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. تو میری یہی نصیحت ہے نوجوانوں کے لیے بھی, بڑوں کے لیے بھی اور ہمارے رہنماؤں کے لیے بھی کہ وہ ان آفاقی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی میں قدم اٹھائیں تو وہ یقیناً کامیابی حاصل کریں گے. شکریہ.